السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارا یہ اجتماع تقریباً رات 3 بجے تک چلتا ہے اور اس کے بعد پھر سحری کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، چونکہ پہلا رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگ پورے مہینے بھر کا سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے کہ عشاء کہاں پڑھیں گے، تراویح کہاں پڑھیں گے، پھر سحری کے لیے کہاں، افطار کے لیے کہاں، اس وجہ سے شاید لوگ کم آئے ہیں۔ لیکن آپ پابندی کریں اور پابندی کے ساتھ رمضان المبارک میں آپ اس ہفتواری اجتماع میں آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں اس کے دنوں کا، اس کی راتوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ یہ ماہ مبارک مدینے میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے مجھ سے پیشتر قائد محترم امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر حافظ قاری حضرت علامہ مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ سے ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کے حوالے سے، اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کس طرح سے گزارا کرتے تھے، بہت سی اہم باتیں سماعت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ پر چلتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں بھی دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ آپ تمام کو، اور وہ لوگ جو اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے، اپنے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہماری ویب سائٹ یا یوٹیوب کے چینل کے ذریعے ہمارے اس اجتماع کو لائیو سن یا دیکھ رہی ہیں، بہت بہت ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک تعالی اس ماہ مبارک کے جانے سے پہلے بخشش کا پروانہ پانے والوں میں ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، اور ہمارے تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کو شامل فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت آ جائے اور مسلمان اس نماز کا حق ادا کرے، اس نماز کو ادا کرے، تو رب تبارک تعالی نمازوں کی برکت سے پچھلی نماز سے لے کر اس نماز کے درمیان اس بندے سے جو بھی گناہ ہوا ہوتا ہے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک رمضان المبارک کے بعد، ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ مل جائے اور مسلمان اس کا احترام کرے، اس کا حق ادا کرے، تو رب تبارک تعالیٰ جمعہ کی برکتوں سے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے یعنی پورے ہفتے بھر کے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آگے فرماتے ہیں کہ ایک رمضان المبارک کے بعد اگر دوسرا رمضان شریف مل جائے اور مسلمان اس کا حق ادا کرے، اس کا احترام کرے، روزے رکھے، تو رب تبارک تعالیٰ ماہ رمضان کی برکت سے اپنے بندے کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا میرے رب نے قدم قدم پر ہمارے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا سامان رکھا ہے۔ دن بھر کے گناہوں کی معافی کا انتظام ہے، ہفتے بھر کے گناہوں کی معافی کا انتظام ہے، سال بھر کے گناہوں کی معافی کا انتظام ہے۔ اب اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اگر اپنے گناہ معاف نہ کرا سکیں تو ہم سے بڑا بتائیے کم نصیب کون ہوگا۔ ابھی آپ سن رہے تھے ہمارے بہت سے بھائی دین سے دوری کی وجہ سے، ہمارے بہت سے بھائی کم علمی کی وجہ سے جب رمضان المبارک کا چاند آسمان پر چمکتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کھیل کود کا، کھانے پینے کا، سیر و تفریح کا مہینہ آ گیا ہے۔ فوڈ لورز جو ہوتے ہیں، جو کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں کی طرف دوڑنا بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جہاں انہیں اچھی اچھی من پسند چیزیں کھانے پینے کو مل جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ ایسی آبادی میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر دن اور رات میں 5 وقت مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، ورنہ بہت سے مسلمان آپ کے اسی شہر میں ایسے بھی جگہ رہتے ہیں جہاں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا بڑا دن، کون سی بڑی رات آئی ہے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ شعبان ہے، ماہ رجب ہے، ماہ شوال، کچھ خبر نہیں ہوتی ہے۔ وہ پوش علاقے میں رہتے ہیں، برج کینڈی میں رہتے ہیں، وہ کف پریڈ میں رہتے ہیں، وہ کائکر روڈ پر رہتے ہیں، وہ کلابا کیمپس کارنر پر رہتے ہیں، جہاں صرف اکا دکا مسلمان ہیں، اس کے علاوہ سارے کے سارے غیر مذاہب کے ماننے والے۔ پوری سوسائٹی میں، پوری بلڈنگ میں، پوری آبادی میں صرف 1-2 مسلمان، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا دن آیا، کون سی رات آئی ہے۔ بتائیے پتہ چلتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر رمضان شریف کا مہینہ آ جائے تو اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی عبادتیں کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کے حوالے سے تو انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ البتہ وہ بھاگتے دوڑتے دوست احباب کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں محمد علی روڈ پر کہ چلو اب وہاں اچھا اچھا کھانے پینے کو ملے گا، اب وہاں پر ایکسٹرا سٹالز لگیں گے، اب وہاں پر پایا ملے گا، سوپ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ تو ان کے لیے ماہ رمضان سوائے اس کے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، غریب غربا کے گھر میں پیدا ہوئے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کف پریڈ کلابا میں پیدا نہیں کیا، بلکہ ایسی آبادی میں پیدا ہوئے جہاں پر جھگی جھوپڑی ہے، جہاں پر سلم ایریا ہے، جہاں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ دن اور رات میں 5 وقت اذان کی آواز بھی آتی ہے۔ کب 11ویں ہے، کب 12ویں ہے، کب شب معراج ہے، کب شب برات ہے، کب ماہ رجب ہے، کب ماہ شعبان ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمایا ہے۔ وہ غافل ہیں، وہ دین سے دور ہیں، نکل پڑتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، نکل پڑتے ہیں کھانے پینے کے لیے، نکل پڑتے ہیں کھیل کود کے لیے۔ گلیوں میں لائٹیں لگا دی جاتی ہیں اور رات بھر کہیں کیرم ہو رہا ہے، کہیں بیڈمنٹن کھیل رہی ہے، کہیں کرکٹ کھیل رہی ہے، اور پتہ نہیں جانے کون کون سے کھیل۔ ہم نے ایک جگہ دیکھا 5-6 لڑکے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے
اور زمین کی طرف سب کی نظر ٹکی تھی. ہم قریب گئے کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. یہاں تو کیرم نظر نہیں آ رہا، پتے نظر نہیں آ رہے، کر کیا رہی ہے. جب قریب جا کر دیکھا تو ایک کا موبائل زمین پر رکھا تھا اور اس میں کوئی گیم چل رہا تھا اور باری باری وہ اس کا بٹن دبا رہے تھے. یعنی ایک آدمی، اس کے بعد دوسرا آدمی، پھر تیسرا آدمی، پتہ نہیں کون سا گیم تھا. اس پر پیسے لگائے تھے کہ مفت کھیلتے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن البتہ یہ بات تو واضح ہے کہ یقیناً اپنی جوانی کو برباد کر رہے تھے. یقیناً اللہ نے زندگی کی شکل میں ایک سانس کی شکل میں جو نعمتیں عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت کی اس نعمت کو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر کسی چوک چوراہے پر وہ ضائع کر رہے تھے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا بڑے بوڑھوں کی بات کی جائے، 45 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا، وہ کرکٹ تو نہیں کھیلتا، بیڈمنٹن تو نہیں کھیلتا، لیکن 4 دوستوں کو لے کر کسی چوک چوراہے گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر حقہ پیا کرتا ہے. تو رات بھر ان کے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ حقہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یاد رکھیں اس کے دن بھی برکت والے اور اس کی راتیں بھی رحمت والی ہیں. ارے ماہ رمضان ملے، اللہ کا شکر ادا کرو، ایک لمحے کو بھی ضائع نہ کرو. اور جانتے یہ کتنی رحمت و برکت والا مہینہ ہے. آپ 11 مہینے قرآن پڑھ کر سو جاؤ، آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، سونے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. آپ تہجد پڑھ کر سو جاؤ، آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو سونے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. آپ اجتماع میں آؤ پھر گھر جا کر سو جاؤ، آپ کو اجتماع میں آنے کا ثواب ملے گا، گھر جا کر سونے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. آپ 8-10 گھنٹہ حلال روزی کماتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو پالتے کھلاتے پلاتے ہو، آپ کو حلال روزی کمانے کا ثواب ملے گا. لیکن رات کو 8 گھنٹہ سوتے ہو، اس سونے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن یہ کتنی برکت والا مہینہ ہے کہ فرمایا گیا جب ماہ رمضان میں مسلمان حالت روزہ میں سوتا ہے، اللہ صرف سجدوں کا ثواب نہیں دیتا، تلاوت قرآن کا ثواب نہیں دیتا، سحری افطار کا ثواب نہیں دیتا، درود و سلام کا ثواب نہیں دیتا، بلکہ مسلمان روزہ رکھ کر سو جاتا ہے تو اس کے سونے پر بھی اللہ لمحہ لمحہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. کتنی برکت کا مہینہ ہے، کتنی برکت کا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں بھی ایک بات اور سمجھا دوں کہ سونے پر بھی ثواب ملتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری کرتے ہی سو جاؤ، فجر بھی نہیں پڑھنا ہے. بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا بھی کہ رات بھر وہ جاگیں گے، آوارہ گردیاں کریں گے اور سحری کرنے کے بعد جو سوئے تو فجر بھی نہیں، 3:30-4 بجے اٹھے تو نہ ظہر کی فکر ہے، نہ عصر کی فکر ہے، نہ مغرب کی فکر ہے، بلکہ شام آنکھ کھلے گی تو افطار کی تیاریوں میں لگ جائیں گے. افطار کی تیاری ختم ہوتے ہوتے مغرب کی اذان ہو جائے گی. پھر افطار کرنے کے بعد تھوڑا سا چہل قدمی، دوستوں سے ملاقات، پھر گھر آ کر کھایا پیا اور پھر رات آوارہ گردی کرنے کے لیے نکل پڑے، پھر رات آوارہ گردی. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس طرح سے جو ماہ رمضان گزارے گا یقیناً اس سے بڑا کوئی غافل نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ جو ماہ رمضان کا احترام نہ کرے اس کے لیے کیا وعید آتی ہے، کیا وعید. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے، قوم ایسی کہ جن کو ان کے ایڑیوں کے بل لٹکایا گیا اور ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، ان کے جبڑوں کو چیرا جاتا اور اس سے خون کی دھارا بہتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ، ان پر یہ عذاب کیوں ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. یعنی یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے، یعنی توڑ دیتے تھے. تو ذرا سوچیں کہ جو رکھ کر وقت سے پہلے توڑ دے اس کا یہ انجام ہے. تو جو رکھتا ہی نہیں ہے بلکہ بلا شرعی عذر کے چھوڑ دے اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے یا توڑ دے تو پوری زندگی کے روزے بھی اس ایک روزے کا کفارہ نہیں بن سکتے ہیں. یعنی پوری زندگی بھی رکھ لے
تو بھی اس ایک روزے کا ثواب اسے حاصل ہونا نہیں ہے جو اللہ ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، اس میں کیا انعام ہے، اس میں کیا برکت ہے، کیا فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو بیان فرما دیا، لیکن اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، آپ نے یوں تو بڑے فضائل بیان کر دیے، انعامات بھی بیان کر دیے، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کہ مولا تو پورے سال کو ماہ رمضان میں تبدیل فرما دے، یعنی بھوکا رہنا بھی گوارا ہے، پیاسا رہنا بھی گوارا ہے۔ مولا ہم صرف ایک مہینہ نہیں چاہتے بلکہ تمنا ہے کہ پورے سال کو ماہ رمضان میں تبدیل فرما دے، یعنی حقیقت اگر پتہ چل جائے۔ اب بتائیے اس کے بعد بھی ہم اور آپ اگر غفلت برتیں، ہم اور آپ اگر دور رہیں اور ہم اور آپ اس کا حق ادا نہ کر سکیں تو ہم سے بڑا کم نصیب کون ہوگا؟ آپ نے بڑی مشہور حدیث مبارکہ سنی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے۔ آپ جب آئے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، یعنی ممبر پر جلوہ گر ہو رہے تھے، آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے حیرت کے ساتھ یہ خلاف معمول عمل دیکھا، یعنی پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا، پہلی بار دیکھا۔ بہرحال خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، پھر کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نئی چیز آپ نے آج کی ہے یہ کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یوں عرض کیا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی نجات نہ کرا سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اس پر آمین کیا۔ اب بتائیے جبرائیل دعا کر رہے ہیں کہ بد دعا کر رہے ہیں؟ اور کس کے لیے؟ وہ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، وہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے دوستوں سے کمتر سمجھتا ہے، وہ جو اپنی بوڑھی ماں کو جوانی کے جوش میں اپنی بیوی سے کمتر سمجھتا ہے، جس کے نزدیک دوستوں کی اہمیت تو ہے، بوڑھے باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کے نزدیک ماں باپ بیوی کی اہمیت تو ہے لیکن بوڑھی ماں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ان کی خدمت نہیں کرتا، انہیں جھڑکیاں دیتا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، فرمایا گیا جو ماہ رمضان میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ عمر بھر اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہم بیوی کو تو نئے کپڑے دلا دیتے، ہم بچوں کی چوائس کے اعتبار سے ان کی بھی شاپنگ کرا دیتے، لیکن کبھی والدہ کے حوالے سے بھی ہم نے فکر کیا ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں لائیں گے، ہم امی کو ساتھ لے جا کر ان کی خوشی کے مطابق ان کو شاپنگ کروائیں گے، کبھی ہم نے کیا ہے؟ بیوی کو ساتھ لے جانے میں غیرت نہیں آتی، لیکن 60 سال کی بوڑھی ماں کو ساتھ لے جانے میں غیرت آتی ہے، وہ تو صحیح سے چل بھی نہیں پاتی، اسے کوئی چیز ایک بار میں پسند نہیں آتی ہے، وہ دکانداروں سے بحث کرنے لگتی ہے، وہ ماں مول بھاؤ کرتی ہے تو میرا دماغ خراب کر دیتی ہے، اس لیے اس کو لے جانے سے بہتر ہے کہ میں خود لا کر اپنے اعتبار سے اس کو دے دوں گا۔ کیا پہنے کی بڑھاپے میں؟ کاٹن ہی تو پہننا ہے، کون سا مہنگا جوڑا لینا ہے، کون سی ہیروئن کو فالو کرنا ہے، ماڈل کو فالو کرنا ہے، سیریل دیکھ کر خریدنا ہے، جو لا کر دے دوں گا کیا کرے گی اس کو تو وہی پہننا ہے۔ تو ہم اور اپنے بیوی بچوں کی زیادہ فکر کرتے ہیں، جبکہ فرمایا گیا جو ماہ رمضان میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ سال بھر اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا گیا جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس پر آمین کہا، پھر جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص
کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، آپ پر درود نہ بھیجے، آپ فرماتے اس پر بھی میں نے آمین کہا ہے۔ اب اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس سے پتا چلا کہ ہم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، نام پڑھیں، نام لیں تو فضیلت بتانے کی بار بار ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی عادت پڑ جانی چاہیے کہ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ہر سنی کی زبان پر خود بخود درود و سلام آ جایا کرے، عادت بنائے کہ انشاءاللہ۔ اور فرمایا گیا رمضان شریف میں، چونکہ برکت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک میں جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں 300 بار درود شریف پڑھا ہے۔ اس میں لوٹ لو جتنی نیکیاں لوٹ سکتے ہو، بٹور لو جتنا بٹور سکتے ہو، ہمارا دامن تو تنگ ہو سکتا ہے، رب کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی ہے۔ تو فضیلت بتانے کی ضرورت نہ پڑے، اعلان کی ضرورت نہ پڑے، دعوت کی ضرورت نہ پڑے، عادت بنا لو۔ جیسے ہی کوئی کہے یا رسول اللہ، فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی کوئی محمد الرسول اللہ کہے، فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہے، عادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن اور رات میں 50 مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجے گا، کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ۔ بہت مشکل ہے، بتائیے، بہت مشکل ہے نہیں؟ اور اس کے ساتھ کنڈیشن بھی نہیں ہے کہ وضو ہوگا تبھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، مسجد میں ہوگا تبھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، سر پر امامہ شریف ہوگا تبھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، مصلی پر بیٹھا ہوگا تبھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، یہ وقت ہوگا اسی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، نہیں، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں با وضو پڑھا تو الحمدللہ، اگر بغیر وضو کے پڑھا جائے تو بھی اس کی اجازت ہے۔ مسجد میں مصلی پر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو الحمدللہ، اگر چلتے پھرتے پڑھتا ہے راستوں میں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ارے میں کہتا ہوں صبح نکلو کاروبار کے لیے، بائک پر جا رہے ہو درود شریف پڑھتے پڑھتے جاؤ، کیا جانا ہے بھلا بتاؤ؟ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، بس میں بیٹھے ہو، ٹیکسی میں بیٹھے ہو، پیدل جا رہے ہو، سائیکل پر سوار ہو، جاتے جاتے درود شریف پڑھتے پڑھتے جاؤ، آتے ہوئے بھی درود شریف ہو، جاتے ہوئے بھی درود شریف ہو، اس میں جانا کچھ نہیں ہے، نہ ایکسٹرا ٹائم خرچ ہوگا، نہ ایکسٹرا انرجی لگنے والی ہے۔ البتہ ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اگر صبح نکلو گے اپنے گھر سے انٹرویو کے لیے، ایگزام کے لیے، نوکری کے لیے، روزی کے لیے، دفتر کے لیے، فیکٹری کے لیے، کل کارخانے کی طرف، مقدمے کے لیے، کسی پارٹی سے میٹنگ کے لیے، آپ جس کام کے لیے بھی نکلتے ہو، اگر گھر سے درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ گے، یقیناً اللہ کامیابی بھی دے گا اور برکت بھی عطا فرمائے گا، اور پورے راستے اللہ کی رحمت کے فرشتے حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو عادت بنا لے کر انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن اور رات میں 50 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، اور محبت سے کہے کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، اور صرف بات مصافحے تک نہیں، ہم اور آپ مصافحہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے رستے میں اپنے رستے، نمازوں کے بعد ملے مصافحہ کیا، اجتماع کے بعد ملے مصافحہ کیا، عید بقرہ عید کی نماز کے بعد ملے مصافحہ کیا، اس کے بعد راستے جدا، لیکن قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے مصافحہ فرمائیں گے، وہ مصافحہ کرنا ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہوگا، چونکہ وہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے تو ان کا مصافحہ ہمارے اور آپ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے مصافحہ کروں گا اس کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا، یعنی صرف مصافحہ کر کے روانہ نہیں کیا، حوض کوثر کا جام بھی پلایا ہے، اور حوض کوثر کا جام محرم کا شربت تو نہیں ہے کہ ڈرم لگا کر کھڑے ہو گئے، لوگ پیتے رہے بڑھتے رہے، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو میں حوض کوثر کا جام پلاؤں گا اس کی شفاعت کرا کے اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اب ذرا سوچیں کہ اس سے بڑھ کر بھی قیامت کے دن کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی، اور کب ملے گا یہ انعام؟ دوپہر میں تپتی دھوپ میں 12 بجے کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا ہے، رات کو 3 بجے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا، بلکہ دن اور رات میں 50 بار درود شریف پڑھنا ہے،
50 بار. اب جو پڑھے گا یقیناً قیامت میں اس کو یہ انعام مل جائے گا. اور جانتے اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا انعام جس کی وضاحت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، لیکن وہ انعام سب سے بڑا ہے. کون سا انعام ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، میں اس کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، میں اس کی شفاعت کرا کے جنت میں لے جاؤں گا. اب دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیں کیا قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بے ایمان سے مصافحہ کریں گے؟ کسی غصات کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے؟ کسی بتائیے مرتد کو مشرک کو کیا جنت میں لے کر جائیں گے؟ نہیں. تو پتا چلا کہ جو دن اور رات میں 50 مرتبہ درود شریف کا عادی ہو جائے گا وہ کبھی باغی نہیں ہوگا، وہ عمر بھر عاشق رہے گا اور اللہ اس کو ایمان پر موت عطا فرمائے گا. ایمان پر مرے گا تبھی تو مصافحہ کرے گا، ایمان پر مرے گا تبھی تو حوض کوثر کا جام ملے گا، ایمان پر مرے گا تبھی تو آقا کی شفاعت کا حقدار بنے گا. تو کتنا بڑا انعام، عادت بنائے کہ انشاءاللہ. اور پھر فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. اب سوال کیا گیا کہ اس پر کیا کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب تیسری سیڑھی پر میں چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جسے ماہ رمضان ملے اور وہ اس کا حق ادا کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے. آقا فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا. اب سرکار مدینہ کے ترجمانوں یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو اے مسلمانوں، دعا کب کی جا رہی ہے؟ ماہ رمضان میں دعا کی جا رہی ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس دن دعا کی جا رہی ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس وقت دعا کی جا رہی ہے جو وقت خطبے کا ہے، یعنی سب سے افضل وقت ہے. اور دعا کون کر رہا ہے؟ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. اور دعا پر آمین کون کر رہا ہے؟ جو تمام نبیوں کا سردار ہے. تو اب بتائیں کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو ان 3 کیٹیگری کے لوگوں میں شامل نہیں کرنا. کہ انشاءاللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت بھی کرنا ہے، ہمیں کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور ہمیں ماہ رمضان کا حق ادا کرنا ہے. کہ انشاءاللہ. میں کہتا ہوں مسلمانوں یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ آپ جس کسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس کسی فیلڈ سے جڑے ہوئے، کوئی نوکری کرتا ہوگا، کسی کا اپنا بزنس ہوگا، کوئی فیکٹری میں ہوگا، کوئی کارخانے میں ہوگا. آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی کاروبار، ہر کاروبار کا کوئی نہ کوئی سیزن اور کوئی نہ کوئی آف سیزن ہوتا ہے. سیزن کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں کاروبار خوب چلتا ہے، اور آف سیزن کا مطلب ہے کہ ان دنوں میں کاروبار مندہ ہوتا ہے، اتنا بزنس اتنا کاروبار نہیں ہوتا. میرے پیارے آقا کے ترجمانوں آپ خود غور کر لیں، شاید ہی کوئی ایسا بزنس ہوگا جو سال بھر چلتا ہوگا. علاوہ اس سے سب کا سیزن، سب کا آف سیزن ہوتا ہے. سردیوں کا موسم آئے تو ظاہر ہے کہ آئس کریم والوں کا سیزن نہیں آتا، کولڈ ڈرنک والوں کا سیزن نہیں آتا، پنکھے کولر اے سی والوں کا سیزن نہیں آتا، آف سیزن شروع ہو گیا. اسی طرح سے چھٹیاں ہو جائیں تو شادی بیاہ کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، ہال بک ہو جاتے ہیں، ڈیکوریٹرز بک ہو جاتے ہیں، شادی کے کارڈ بنانے والوں کو فرصت نہیں ملتی ہے، اسی طرح سے کیٹرنگ والوں کو فرصت نہیں ملتی ہے. اسکول شروع ہو جائے تو اسٹیشنری والے بزی ہو جاتے ہیں، بیگ والے بزی ہو جاتے ہیں، کاپی کتاب یونیفارم والے بزی ہو جاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں وہ ہر کاروبار کا کوئی نہ کوئی سیزن، کوئی نہ کوئی آف سیزن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے؟ ارے یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ 11 مہینے گزرنے کے بعد رب تبارک تعالیٰ ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگاروں سیاکاروں کو ایک مہینہ یہ نیکیاں کمانے کا سیزن عطا فرما دیتا ہے. بندے 11 مہینے تو غافل رہا، تو نے قرآن کی تلاوت نہ کی، تو نے مسجدوں میں وقت نہ گزارا، تیرے سر پر تو ٹوپی بھی نہیں تھی، تو جھوٹ بولتا رہا، تو غیبت چگلی کرتا رہا، تو فلمیں دیکھتا رہا، تو سیریل کو دیکھتا رہا، تو نے اپنی زبان سے فحش کلمات نکالے ہوئے، آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا، زبان کو آوارہ
دیا، دل کو آوارہ چھوڑ دیا، 11 مہینے تو نے غفلت میں گزارا ہے کہ دن بھی غفلت میں گزرے ہیں، راتیں بھی غفلت میں گزری ہیں، اب میں تجھے رمضان شریف کا مہینہ دیتا ہوں اور اس وعدے کے ساتھ دیتا ہوں اگر اس ایک مہینے کا تو حق ادا کر لے جائے گا تو رب تبارک تعالیٰ اس ایک مہینے کی عبادت کو پچھلے 11 مہینے کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اب اس پر بھی غافل رہیں، کرکٹ کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں، کیرم کھیلیں، حقہ پیئیں، سیر و تفریح کریں، بائک کی رائڈنگ کریں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں تو بتائیے اس سے زیادہ محروم وقت کون ہوگا؟ تو ہمیں اور آپ کو اس کے دن اور اس کی راتوں کا بھرپور حق ادا کرنا ہے، کہیں انشاءاللہ، ذرا بھی غفلت نہیں، ذرا بھی کاہلی سستی نہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا سحری کے وقت سحری کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی کے ساتھ افطار کے وقت میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں جب دسترخوان پر بیٹھے تو دل جمعی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں کریں، گریو زاری کریں، اللہ توفیق دے تو گردن کو جھکائیں، دلوں کو نرم کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے، ایک افطار کے وقت اور دوسرا اس دن جب اسے مولا اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو افطار کا وقت خوشی کا وقت ہے، وہاں ناک بھون چڑھانے کا وقت نہیں ہے۔ ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ اپنے روزے دار بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس وقت دعا کرنا ہے کہ مولا میں تو گناہ گار و سیاکار تھا، تو نے توفیق دی روزہ رکھنے کی تو میں نے رکھ لیا، اب تیرا کرم ہوگا کہ تو اسے قبول فرما لے گا۔ دعا کریں اللہ میرے والدین کے روزوں کو قبول فرما لے، اللہ میرے والدین پر فضل فرما، کرم فرما، اپنے بیوی بچوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیماروں کے لیے، وہ مسلمان جو دنیا بھر میں پریشان ہے، سیریا ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، افغانستان ہو، برما ہو، فلسطین ہو، غازہ ہو، جہاں کے مسلمان پریشان، جو کچھ اللہ توفیق دے دعائیں کریں۔ یہ نہیں کہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹے پہلے سے اور پھر پہلے سے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پہلے کیا کھانا ہے، پہلے کیا پینا ہے، اور پھر ہم نے شربت کو ہاتھ لگایا اور امی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ کل بھی میں نے کہا تھا اس کو 2 گھنٹے پہلے فریزر میں رکھ دینا، لیکن دیکھو یہ ذرا بھی ٹھنڈی نہیں ہے، میں شربت نہیں پینے والا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ سموسہ بنا دینا لیکن تم نے سموسہ نہیں بنایا، میں افطاری نہیں کرنے والا ہوں۔ یہ وقت ناک بہت چڑھانے کا نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں میں تو کہتا ہوں اس وقت دسترخوان پر بیٹھو، اللہ جو نعمتیں عطا کرے ان نعمتوں کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو اور صحابہ اکرام کو یاد کرو، کربلا کے روزے داروں کو یاد کرو، سیریا اور لیبیا کے مسلمانوں کے ننھے ننھے بچوں کو یاد کرو۔ ارے اس دن کو کیا ہم بھول گئے ہیں کہ جب صحابہ اکرام ایک سے ایک کھجور پر روزہ سحری اور افطار کیا کرتے تھے، اور صحابہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا ہے کہ ایک کھجور پر 2 صحابی روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ ارے جن کے پاس کھجور بھی نہ تھی سحری اور افطار کے لیے، وہ کھجور کی گٹلی کو چوس کر روزہ افطار کرتے تھے۔ اللہ نے آج کتنی نعمتیں عطا کیا ہے، ہم غریب ہی صحیح لیکن میرے کریم نے ہمیں کتنا کچھ کھلایا پلایا ہے، ایسے میں ناشکرا پن نہ کرو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، غریب نواز کی زندگی کو یاد کر لو۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے 70 سال تک روزہ رکھا ہے، اور جب افطاری کا وقت آتا تھا تو چند روٹیوں کے سوکھے ٹکڑے لے کر بیٹھتے تھے، اسے پانی میں ڈبا کر نرم کرتے تھے اور اسی سوکھی روٹی کو آپ افطار میں کھایا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ارے سلطان الہند کے صدقے میں ہم ہند والے مسلمانوں کو کتنی نعمتیں عطا فرمایا ہے۔ اس وقت دعائیں کرو، گریو زاری کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ یہ نہیں بنا، وہ نہیں بنا، یہ کیوں نہیں لایا، وہ کیوں نہیں لایا، ایسا ہرگز نہ کرو کہ انشاءاللہ۔ اچھا ایک میرا مشورہ اور اجازت ہے نا، ایک میرا مشورہ اور
بہت سے لوگ مسجدوں میں افطاری کرتے ہیں، جن کے بیوی بچے یہاں نہیں، فیملی یہاں نہیں، اکیلے رہتے ہیں، وہ مسجدوں میں افطاری کرتے ہیں، بہت اچھی بات، لیکن وہ افطار کے لیے جب آتے ہیں تو کچھ اور نہ لا سکے لیکن کھجوریں اپنی خرید لاتے ہیں، اور لانے کے بعد اگر وہ دسترخوان پر ڈال بھی دیں گے تو ان کی نظر ہوتی پہلے سے کہ میری والی کھجور کون سی ہے، اور پھر سب سے پہلے وہ وہی کھجور اٹھا کر کھاتے ہیں تاکہ پورا کا پورا ثواب مجھے ہی ملے، دوسروں کو ثواب نہ ملے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں بھلا بتائیے؟ اگر مجھے کسی نے اپنے گھر افطاری کی دعوت دی اور میں جیب میں کھجور چھپا کر لے جاؤں، کیا بتائیے زیبا دیتا ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ میں کسی کو اپنے گھر بلاؤں اور وہ کہے کہ آپ کے گھر کا سب کچھ کھاؤں گا لیکن روزہ شروع کروں گا افطار کرنا تو اپنے گھر کی کھجور سے، تو ہم کہتے ہیں ایسا کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کو روزہ افطار کرائے ایک کھجور سے، چھہارے سے، ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک گھونٹ پانی سے، تو رب تبارک تعالیٰ اس مسلمان کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا کہ روزے دار کو ثواب ملے گا، حتیٰ کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو تیرے روزے میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی نا؟ کیا رب کے خزانے میں کمی ہے؟ معاذ اللہ ہم نے سمجھا اس کی کھجور سے میں نے افطاری کر لی تو مجھے آدھا ملے گا، آدھا اس کو چلا جائے گا، مجھے 75 ملے گا، 25 اس کو چلا جائے گا، ایسا ہے؟ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مومن بھائی کو روزہ افطار کرایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو میری حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ پھر وہ کبھی بھوکا پیاسا نہ ہوگا، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں روز افطار پر بیٹھو تو کسی نے اگر تحفے میں دی ہو تو اس کی کھجور سے روزہ افطار کرو، میرا ثواب ختم ہوتا نہیں، میرے اس افطار سے میرا بھائی بھی ثواب کا حقدار بن جاتا ہے، تو میرے نیکی میں تو کوئی کمی نہیں آنا، میرے ثواب میں تو کوئی کمی نہیں آنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں آخری بات عرض کروں گا، وہ جو صحت مند تندرست و توانا لوگ روزہ نہیں رکھتے، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرے مسلمان، جا کر اسپتالوں میں دیکھ لے ذرا ایک نظر، اس بامبے کے اندر کتنے بڑے بڑے گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں، کتنے بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، جا کر ہاسپٹلس میں دیکھ لو آپ کو کتنے مریض کراتے ہوئے بستر پر مل جائیں گے، کسی کا آپریشن ہوا ہے، کسی کا 4 دن کے بعد ہونے والا ہے، ایک مریض ایسا بھی ہے کہ ٹیسٹ کرا کے تھک گیا، اب تک ڈاکٹرز کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو بیماری کیا ہوئی ہے، ایک مریض ایسا ہے آپریشن کے بعد بھی اس کو آرام نہیں ہوا، ایک مریض ایسا ہے کہ 2 مہینے سے اسپتال میں بھرتی ہے لیکن دوائیوں سے 1% کا فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ اے سرکار مدینہ کے پروانوں، یہ ایسے مجبور لوگ ہیں کہ یہ روزہ رکھنا بھی چاہتے ہیں، وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایسے میں ہم غفلت برتتے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، وہ جو رکھنا چاہتے ہیں لیکن رکھ نہیں سکتے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ان مجبوروں میں شامل نہیں کیا، تو نے ہم کو ماہ رمضان دیا ہے اور تو نے ہمیں صحت بھی عطا فرمایا ہے، یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، پھر بھی میں غفلت برتوں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے تمام روزے رکھیں اور ہر رات 20 رکعت تراویح و جماعت ادا کریں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پروانوں، نہ روزوں سے کوتاہی کاہلی اور نہ نمازوں کے معاملے میں کوئی سستی، بلکہ روزانہ ہمیں روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ارے سحری کے لیے اٹھو تو ذرا سوچو، ہو سکتا ہے یہ میری آخری سحری ہو، اللہ نے اٹھا تو دیا، دسترخوان پر بٹھا تو دیا، میں سحری کر رہا ہوں، روزے کی نیت اور ارادہ بھی ہے، لیکن افطار تک پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا یہ مولا جانتا ہے۔ افطار کے دسترخوان پر بیٹھو تو شکر ادا کرو کہ مولا روزہ میں نے رکھا اور تو نے افطار کے دسترخوان پر پہنچا دیا، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ ارے ہر روزے کو اپنی زندگی کا آخری روزہ سمجھ کر رکھو، ہر تراویح کو اپنی زندگی کی آخری تراویح سمجھ کر پڑھ لو۔ ہم جانتے ہیں قیامت تک ماہ رمضان آئے گا جائے گا، ہر دن روزہ بھی رکھا جائے گا، ہر رات تراویح بھی پڑھی جائے گی، لیکن ہمیں کل کا دن ملے گا، ہمیں پرسوں کی رات ملے گی، ہم نہیں جانتے۔ یہ فیصلہ میرے پروردگار کا ہے کہ مل گیا بھاگنا نہیں ہے بلکہ اس کو صحیح سے نبھانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبقت و فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ماہ رمضان کی پہلی شب آئی تو ہم نے تراویح بھی پڑھی ہے اور اللہ کے ذکر کی محفل میں بھی آئے ہیں، یعنی جاگنے کے لیے صرف آخری عشرے کے انتظار میں نہیں بیٹھے تھے اور شب بیداری کے لیے ہم شب قدر کے انتظار میں نہیں بیٹھے تھے۔ وہ دن وہ راتیں آئیں گی انشاءاللہ اس کا بھی احترام کریں گے، لیکن پہلی رات بھی ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارا الحمدللہ، پہلی رات بھی اللہ کے ذکر میں ہم نے گزارا الحمدللہ۔ خوش نصیب ہیں وہ جو بستروں پر سو رہے ہیں، یقیناً مولا ہمیں ان سے زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو ماہ رمضان میں ہر سنیچر کو اجتماع ہوتا ہے اور یوں 3 سوا 3 تک چلتا ہے، پھر سحری کا اتمام ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ پابندی کے ساتھ الحمدللہ آج تو پہلا ہفتہ تھا، آپ ذوق و شوق کے ساتھ آئے تو یقیناً آپ تو اگلے ہفتے اس کے بعد بھی آئیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، آپ دوسرے دوست احباب کو بھی دعوت دے کر ساتھ لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھیں، رمضان المبارک میں بہت سارے علاقوں میں نماز فجر کے بعد سنی دعوت اسلامی کا درس ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ کے علاقے میں اگر درس ہوتا ہے فجر کے بعد تو آپ کو اس میں شرکت کرنا ہے تو انشاءاللہ، اور نہیں ہوتا ہے اور مبلغین بھی رہتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنا ہے کہ کیوں نہیں ہوتا ہے۔ جب بہت سے علاقوں میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا، ہمیں اس کی شروعات کرنی ہے تو آپ کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے، مبلغین کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے رمضان المبارک میں اکثر مسجدوں میں اتوار اور ظہر کے بعد سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ اجتماع ہوتا ہے، وہ چاہے گھاٹوں پر ہو، چاہے وہ کرلا ہو، چاہے وہ چیمبور ہو، بہت سے علاقوں میں اتوار کو ظہر کے بعد اجتماع ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اتوار کو بعد نماز ظہر ہونے والے اس ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کریں گے۔ ارے آپ بولیں کچھ اپنی طرف سے۔ اچھا، اس پر کیا کہنا چاہیے؟ اگر میں کہوں اگلے ہفتے آئیں گے، کل ظہر بعد جو اجتماع ہوگا آپ کے علاقے میں وہاں پہنچیں گے، تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، پہلے سے سنتے آئے ہیں تو کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بولے گا تو بولیں گے؟ نہیں، بلکہ خود سے بولیں، خود سے۔ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرماتے تھے تو ایک صحابی تھے جو بڑھ بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داد دیا کرتے تھے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی زبان پر جاری رہتا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے یار کوئی نہیں بول رہا، میں بولوں گا تو لوگ میرا منہ دیکھیں گے، میں بولوں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، نہیں، بلکہ وہ خود بڑھ کر بولا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم مجھے بڑھ بڑھ کر داد دیتے اور تمہاری داد پر فرشتے تمہیں داد دیتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اس نیت سے بولیں کوئی نہیں بول رہا، میں بولوں گا، ایک بار، 2 بار، 3 بار، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر 2-4 اور بولنے لگے، تو وہ 2-4 جو آپ کو دیکھ کر بولیں گے، بتاؤ آپ کو ان سب 2-4 کا بھی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو یہ جذبہ پیدا کرو کہ انشاءاللہ۔ تو آپ اتوار کو ظہر کے بعد آپ کے علاقے میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے سنی دعوت اسلامی کا، تو اس میں بھی پہنچیں گے، ہر سنیچر کو پابندی سے آئیں گے۔ آپ اپنے علاقے میں عشاء پڑھ لیں، تراویح پڑھ لیں، کھانا کھا لیں، 11 بجے آئیں، 11:30 بجے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، تیاری کے ساتھ آئیں کہ اب ہمیں وہاں سے سحری کر کے پلٹنا ہے۔ اسی طرح ایک اور ریکویسٹ آپ سے، چونکہ میں بھی 2 ویلر سے آتا ہوں، آپ میں بہت سے لوگ 2 ویلر سے آتے ہوں گے، بائک وغیرہ سے، باقی 11 مہینے تو نہیں، لیکن رمضان شریف میں جو ہے دھما چوکڑی کرنے والوں کی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، چونکہ ہر جگہ سے کھانے پینے والے یہاں آتے ہیں، 3 سیٹ، ڈبل سیٹ، وداؤٹ ہیلمٹ، وداؤٹ ڈاکومنٹس، وداؤٹ لائسنس نکل پڑتے ہیں۔ ابھی آتے وقت میں نے خود دیکھا 2 الگ الگ بائکس پر 2 لوگ بیٹھے تھے، تیزی سے جا رہے تھے ریس لگا کر، اچانک اسپیڈ بریکر سامنے آیا، انہیں پتا نہیں تھا، اچانک اسپیڈ بریکر سامنے آیا،
ایک نے بریک لگایا گاڑی کنٹرول میں آ گئی، اور ایک نے بریک لگایا تو گاڑی بہت دور تک اس کی ٹوٹی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ کا کرم ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی شب اللہ نے کرم فرمایا، مسلمان بچے تھے، سر پر ٹوپی ہے اور اس طرح کی حرکتیں. ہمارے جیسا کوئی نکلتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم تو شرافت سے دھیرے دھیرے جا رہے ہیں 40، 45، 50 کی سپیڈ میں، پتہ نہیں 110، 120 والا کوئی ہمیں اپنے ساتھ نہ لے جائے، ہمیں ڈر لگتا ہے. تو میری گزارش ہے آپ بہت احتیاط برتیں کہ انشاءاللہ بیچ روڈ پر نہیں چلنا، وداؤٹ ڈاکومنٹس نہیں چلنا. ہم امامہ شریف میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی لوگ نہیں پوچھتے، نہیں پکڑتے، کبھی پکڑ بھی لیا پولیس والے اچھے چھوڑ دیتے، ورنہ اکثر لوگ جو پکڑ لیتے. تو ہیلمٹ پہن کر آئے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہیلمٹ پہن کر آئے، یہاں پر امامہ شریف باندھ لیں، واپس جاتے وقت پھر ہیلمٹ پہن لے، آپ کی سیفٹی بھی ہوگی اور ناکہ بندی وغیرہ ہوگی، اس میں بھی آپ بچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، خیال رکھیں انشاءاللہ یہ سب چیزوں کا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ لوگ جو اس طرح کی آوارہ گردیاں کرتے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں اور آپ کو بہت فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا بہت خیال رکھیں، احتیاط برتیں کہ انشاءاللہ. اور کبھی ٹرپل سیٹ وداؤٹ ڈاکومنٹس، وداؤٹ لائسنس، وداؤٹ ہیلمٹ نہ نکلے، بلکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور انڈین لا کو فالو کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ قانون جو قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے، بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے کہ اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال اب جب جانے لگے شہری کے بعد تو باہر ہمارا مکتب ہے، مکتب طیبہ سے آپ ماہ رمضان کیسے گزارے اسے ضرور حاصل کریں گے. میں نے غالباً پچھلے ہفتے بھی اعلان کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا، بعد میں نے دیکھا کہ یہ نیا ایڈیشن جو آیا ہے یہ مزید اضافے کے ساتھ آیا ہے. یعنی پہلے یہ تقریر ہوا کرتی تھی، اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا، بہت سی نئی چیزیں جوڑ دی گئی ہیں. انڈیکس کر کر ایک چیز سنانے کا موقع نہیں میرے پاس، لیکن میری گزارش ہے آپ خود لیں، پڑھیں، دیکھیں ماہ رمضان شروع ہو گیا، گزارنا کیسے اس کو سیکھنے کے کتاب حاصل کریں گے انشاءاللہ. بہت سے لوگ کیا کرنا ہے جانتے ہیں، لیکن کن چیزوں سے بچنا ہے اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. تو ماہ رمضان کیسے گزارے؟ ہندی میں، اردو میں، انگریزی میں، تینوں لینگویجز میں موجود ہے. آپ ضرور حاصل کریں. اس کا ہدیہ 1000، 2000، 200، 500 نہیں ہے، بہت مختصر ہدیہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں کہوں گا اللہ توفیق دے تو صرف اپنے لیے نہ لے، 5 خرید لیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی لے جا کر تحفے میں دے دیں. آپ 5 خرید لیں، اپنے علاقے کی مسجد میں 2 ہندی میں، 2 اردو میں، 1 انگریزی میں رکھ دیں. اگر پورے مہینے کوئی اٹھا کر پڑھے گا، جتنے پڑھیں گے اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ، ثواب جاریہ بن جائے گا. جتنے پڑھیں گے، عمل کیا تو الحمدللہ، نہیں تو پڑھے گا اس پر بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اسی طرح آپ کے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے ہم تیجا کرتے، دیگ کرتے، 40ویں میں لنگر کرتے، کھانا پینا خوب کرتے. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن اگر آپ تیجے اور 40ویں اور برسی پر اگر یہ 500 کتاب، 100 کتاب، 50 کتاب خرید کر مرحومین کے نام پر بانٹ دے لوگوں میں، تو کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ صرف کھانے پینے کا ثواب ملتا ہے؟ نہیں، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اس پر بھی ثواب ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کھانا ایک دن کھائیں گے، لیکن کتاب جب تک موجود رہے گی، جتنے لوگ بھی پڑھیں گے، اللہ آپ کو بھی، آپ کے مرحومین کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا. تو مکتب سے آپ ضرور حاصل کریں. جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے، میری گزارش ہے 1000 روپے کی، 2000 روپے کی، 500 روپے کی کتابیں مکتب سے حاصل کریں اور خوب اسے آپ لوگوں میں تقسیم کریں، عام کرنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عالی جناب سید احمد رضوی صاحب کی آواز میں نعت مبارکہ کی نئی MP3 جس کا نام ہے شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اللہ کی حمد کے بعد ماہ رمضان کا استقبال ہے. ماہ رمضان آ گیا، نیا کلام آپ سنیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں آخر میں منقبت کے ساتھ ساتھ جو ہے الوداع ماہ رمضان بھی آپ کی آواز میں موجود ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 15 حمد، نعت شریف اور منقبت جمع کر دی گئی ہے اس نئی MP3 کے اندر. شاید آج مکتب پر دستیاب نہ ہو، اگلے ہفتے آپ لے لیں گے، لیکن تیاری کے ساتھ آیا کریں. ہر ہفتے مکتب طیبہ سے کوئی نہ کوئی تحفہ ہدیۃً لیں گے اور آپ سنی دعوت اسلامی کے اس مکتب کو اس ذریعے مالی تعاون کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو مل جل کر دین و سنت کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائے.
وما علینا الا البلاغ. اب ذکر اور دعا ہوگی انشاءاللہ. آپ ذکر کے لیے تیار ہو جائیں. درود شریف پڑھنے